السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ نئے سال کی تقریبات سے قبل کورونا پر تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں نئے کورونا وائرس کے کل 6 واقعات پائے گئے ہیں۔ یہ اطلاعات حکومت ہند نے منگل کی صبح دی ہے۔ یہ نیا کورونا وائرس جو برطانیہ میں پایا گیا ہے، ہندوستان کے 6 افراد میں پائے گئے ہیں جو برطانیہ سے واپس آئے تھے۔ ان میں سے بنگلور کے 2، حیدرآباد اور ایک پونے سے آئے ہوئے 3 لیب کے نمونوں میں ایک نئی کشیدگی پائی گئی ہے۔ ہماچل پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما شانتا کمار کی اہلیہ سنتوش شیلجا کی منگل کی صبح 73 برس کی عمر میں کووڈ-19 کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کانڈرا کے ٹنڈا میڈیکل کالج میں آخری سانس لی۔ انہیں صرف 4 دن پہلے ہی ٹنڈا میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا تھا۔ وہ 4 دن پہلے کورونا سے متاثر ہوئی تھی۔ ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کے خلاف 4 میچوں کے ٹیسٹ سیریز میں 1-1 سے برابری حاصل کر لی ہے۔ میلبرن میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ کرکٹ میچ میں بھارت نے آسٹریلیا کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ ایڈیلیڈ میں آسٹریلیائی ٹیم نے ٹیم انڈیا کو شرمناک شکست دی تھی، لیکن میلبرن واپس آ کر ہندوستانی ٹیم نے کینگروز کی شکست کا بدلہ لے لیا۔ آسام حکومت نے قانون ساز اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تاکہ حکومت کی جانب سے چلائے جانے والے تمام مدرسوں کو منسوخ کر دیا جائے اور آئندہ سال 1 اپریل سے انہیں عام اسکولوں میں تبدیل کیا جائے۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے اس بل کی پیشکشی پر اعتراض کے باوجود وزیر تعلیم ہیمانتا بسوا سرما نے آسام منسوخی بل 2020 3 روزہ سرمائی سیشن کے پہلے دن پیش کیا۔ اس قانون کے تحت 2 قوانین کو منسوخ کیا جائے گا، جن میں آسام مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 1995 اور آسام مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2018 شامل ہیں۔ کرناٹک کابینہ نے متنازع انسداد گوکشی بل پر فوری عمل کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بل کو اب تک قانون ساز کونسل میں منظوری حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آرڈیننس کے نفاذ کے ساتھ ہی ریاست میں گایوں کو ذبح کرنے پر مکمل پابندی عائد ہوگی۔ ہم کمیلے کام کرتے رہیں گے اور بھینس کے گوشت کی شکل میں بیف کے استعمال پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت تبدیلی مذہب سے متعلق مجوزہ قانون کو منگل سے نافذ کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کی ہے، جس کے تحت خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال تک کی جیل ہو سکتی ہے۔ چیف منسٹر شیوراج سنگھ چوہان نے یہ بات بتائی۔ گجرات میں مجالس مقامی کے لیے انتخابات فروری میں مقرر ہے اور اسمبلی انتخابات کے لیے اندرون 2 سال باقی ہے۔ ان انتخابات کو ملحوظ رکھتے ہوئے برسر اقتدار بی جے پی کے قائدین اور لیجسلیٹرز دوبارہ اپنے پسندیدہ سیاسی کھیل کی طرف لوٹ رہے ہیں، جو ووٹروں کو تقسیم کرنا ہے۔ اس مرتبہ وجے روپانی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ بین مذہبی شادیوں یا نام نہاد لو جہاد کو روکنے کے لیے قانون لائیں۔ زعفرانی پارٹی کی حکمرانی والی ریاستوں اتر پردیش، ہماچل پردیش، مدھیہ پردیش، ہریانہ، کرناٹک اور آسام کے بعد ایسے امکانات قوی ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی آبائی ریاست بھی لو جہاد کے خلاف قانون سازی کرے گی۔ لو جہاد اسلام سے خائف عناصر کی سازش پر مبنی نظریہ ہے، جس میں الزام عائد کیا جاتا ہے کہ مسلم نوجوان غیر مسلم برادریوں کی لڑکیوں اور عورتوں کو نشانہ بناتے ہوئے انہیں عشق کے جال میں پھانس کر مذہب تبدیل کراتے ہیں اور وہ مذہب اسلام ہی ہوتا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی سربراہ سی آر پاٹل نے کہا ہے کہ اگر کوئی غلط مقصد سے شادی کرتا ہے یا اصل مقصد تبدیلی مذہب کا ہوتا ہے تو پھر ایسے رواج پر قابو پانے کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے۔ جب چیف منسٹر روپانی سے رابطہ کیا گیا، انہوں نے ایسے قانون کے امکان کو مسترد نہیں کیا، بلکہ صحافیوں کو بتایا کہ ریاستی حکومت اس کا مناسب وقت پر جائزہ لے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک کے دارالحکومت کے طور پر شہر دہلی کو 21ویں صدی کے ہندوستان کا عکاس ہونا چاہیے۔ پیر کو وزیر اعظم مودی نے ہندوستان کی اولین بغیر ڈرائیور کی میٹرو ریل کے افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت نے دہلی کے قدیم انفراسٹرکچر کو عصری بنانے کی سمت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر دہلی میں سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایئرپورٹ ایکسپریس لائن پر نیشنل کامن موبلٹی کارڈ خدمات کا بھی آغاز کیا۔ دہلی میٹرو کی میجیٹا لائن پر بغیر ڈرائیور کی ٹرین کے آغاز سے دہلی میٹرو ریل کارپوریشن دنیا کے ان 7% میٹرو نیٹ ورک میں شامل ہو گئی جہاں بغیر ڈرائیور کے ٹرین چلائی جا رہی ہے۔ ان خدمات کے شروع ہونے سے خطہ قومی دارالحکومت NCR کے عوام کے لیے آرام دہ اور جدید رابطے ایک نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ کرناٹک کے چیف منسٹر بی ایس یڈیورپا نے واضح کیا کہ 1 جنوری سے اسکولوں کو پھر سے کھولنے کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ یڈیورپا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پہلے SSLC اور دوسرے PUC کے اسکولوں کو پھر سے کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور والدین کو بھی اس سلسلے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر آج بھی کابینہ کی میٹنگ میں بھی بحث ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی واضح کیا کہ برطانیہ سے لوٹنے والوں اور کورونا وائرس کی نئی شکل کے سلسلے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ میں اپنی بیوی کی طلبی کے بعد مرکز پر درپردہ تنقید میں شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے الزام عائد کیا کہ ادھو ٹھاکرے کی حکومت مہاراشٹر کو غیر مستحکم کرنے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی قائدین اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے زائدہ 1 سال سے ان سے رابطے میں رہے ہیں۔ سنجے راوت نے میڈیا نمائندوں سے کہا کہ بی جے پی قائدین کے پاس کانگریس اور این سی پی کے 22 ارکان اسمبلی کی فہرست ہے جنہیں مرکزی تحقیقاتی ایجنسیوں کے دباؤ میں مستعفی ہونے پر مجبور کیا جائے گا۔ عرب ریاستوں کے وزرائے خارجہ نے ایک اہم اجلاس میں خلیج میں قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی اور علاقائی استحکام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کا ورچوئل اجلاس ہوا جبکہ خلیج تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس 5 جنوری کو ہوگا۔ یاد رہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے دہشت گرد تنظیموں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے 2017 میں قطر کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ دوسری جانب دوحہ نے اس الزام کی تردید کی اور اپنے ہمسایہ ممالک پر الزام لگایا کہ وہ اس کی خود مختاری کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سعودی عرب نے بین الاقوامی مسافروں کے ملک میں داخلے کی پابندی کی مدت میں مزید 1 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ پابندی میں توسیع کا فیصلہ دنیا کے کئی ملکوں میں وائرس کی تبدیل شدہ شکل سامنے آنے کے بعد احتیاطی تدابیر کے تحت کیا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بعض غیر معمولی واقعات پر استثناء بھی ہوگا جبکہ غیر ملکی شہریوں کو سعودی عرب سے واپس جانے کی بھی اجازت ہوگی۔ ملک میں کسان مرکز کے نئے قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے کسانوں کے احتجاج کی تائید کی ہے۔ تلنگانہ میں برسر اقتدار ٹی آر ایس نے پارلیمنٹ میں مرکزی قوانین کی مخالفت کرتے ہوئے ریاست میں 1 دن کا احتجاج منظم کیا تھا۔ گریٹر حیدرآباد بلدی انتخابات کے بعد چیف منسٹر کے دورہ دہلی میں زرعی شعبے کے بارے میں ٹی آر ایس کے موقف کو تبدیل کر دیا ہے۔ چیف منسٹر نے یو ٹرن لیتے ہوئے مرکزی حکومت کے فیصلوں پر تلنگانہ میں عمل آوری کا عملاً آغاز کر دیا۔ چیف منسٹر نے اعلیٰ سطحی اجلاس میں روایتی طرز پر کسانوں کی فصلوں کی خریدی کے طریقہ کار کو ختم کر دیا اور کہا کہ کسان کہیں بھی فصلیں فروخت کرنے کے لیے آزاد ہیں۔ چیف منسٹر کے موقف میں اچانک تبدیلی سیاسی حلقوں میں حیرت کا باعث بن چکی ہے۔ بی جے پی نے جو کل تک کے سی آر کو ہر معاملے میں تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی، اس نے زرعی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ نئی دہلی سے واپسی کے 3 ہفتے بعد چیف منسٹر کا پہلا جائزہ اجلاس زراعت سے متعلق امور پر تھا جس میں انہوں نے مرکزی قوانین کے مطابق ریاست میں زرعی شعبے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گریٹر حیدرآباد کے بی جے پی کارپوریٹرز نے ٹینک بینڈ امبیڈکر مجسمے پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت جمہوری طور پر منتخب کارپوریٹرز کی توہین کر رہی ہے اور انہیں حلف نہیں دلایا گیا ہے۔ پارٹی ارکان اسمبلی نے بھی دھرنے میں حصہ لیا۔ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی قائدین نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر جی ایچ ایم سی انتخابات کا گیزٹ اعلامیہ جاری کرے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ خود الیکشن کمیشن بھی جمہوری طور پر منتخبہ کارپوریٹرز کی بے عزتی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت اور الیکشن کمیشن کی جانب سے اس سلسلے میں جو ڈرامہ بازیاں کی جا رہی ہے ان کا پردہ فاش کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے محکمہ آبی وسائل کی تشکیل نو کا فیصلہ کیا ہے۔ پرگتی بھون میں محکمہ آبی وسائل کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے کے سی آر نے ریاست میں بڑے، درمیانی اور چھوٹے درجے کے آبپاشی پروجیکٹس کو ایک چھت کے نیچے لانے کے اقدامات پر زور دیا۔ اس سلسلے میں ایک ہی علاقے میں پائے جانے والے مختلف اقسام کے آبی ذخائر کی نگرانی کے لیے ایک آفیسر کو مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے کاغذ نگر کے شہید فوجی جوان شاکر حسین کے ارکان خاندان کو 25 لاکھ روپے معاوضے کی منظوری کا اعلان کیا ہے۔ کاغذ نگر سے نمائندگی کرنے والے ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی کونیرو کومپا نے آج پرگتی بھون میں چیف منسٹر سے ملاقات کے دوران کاغذ نگر ٹاؤن سے تعلق رکھنے والے فوجی جوان شاکر حسین کی لداخ میں جاریہ سال اکتوبر میں ہوئی موت کی تفصیلات سے واقف کروایا اور حکومت کی جانب سے تاحال کسی قسم کی امداد نہ ملنے کی بھی توجہ دہانی کروائی، جس پر چیف منسٹر نے فوری اثر کے ساتھ شاکر حسین کے خاندان کو 25 لاکھ روپے کی امداد کی منظوری دینے کا بھی اعلان کیا۔ کیسرا پولیس نے شہر کے مضافاتی علاقے میں واقع ایک ریسورٹ میں منائی جا رہی پارٹی پر دھاوا کرتے ہوئے 11 افراد بشمول آرگنائزر کو گرفتار کر لیا۔ وہاں سے 5 متاثرہ لڑکیوں کو آزاد کروا لیا گیا۔ کمشنر پولیس رچا کنڈا مہیش ایم بھگوت نے بتایا کہ موثوق ذرائع سے پولیس کو اس بات کی اطلاع ملی تھی کہ کل رات تمائی پلی موضع میں واقع ایک ولا میں غیر اخلاق پارٹی جاری ہے۔ پولیس نے وہاں دھاوا کرتے ہوئے جملہ 16 افراد کو پکڑ لیا۔ تلنگانہ آر ٹی سی میں اب بھی مسافرین کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام میں اب بھی کورونا وائرس کا خوف باقی ہے اور شہریوں کی جانب سے آر ٹی سی میں سفر کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ ریاست تلنگانہ بالخصوص شہر حیدرآباد میں مجموعی اعتبار سے 48% مسافرین بس کا سفر کر رہے ہیں اور روزانہ آمدنی 1 کروڑ 80 لاکھ تک محدود ہے، جبکہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے قبل آر ٹی سی کو روزانہ ٹکٹ کی فروخت سے 3.5 تا 4.25 کروڑ کی رقم حاصل ہوا کرتی تھی۔
RTC عہدیداروں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے عائد تحدیدات اور مسافرین کے لیے سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ انہیں محفوظ سفر فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس کے باوجود مسافرین کی جانب سے RTC کے ذریعے سفر نہ کیے جانے کے سبب شعبے کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور شعبے میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر غور کیا جانے لگا ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے وضاحت کی کہ مرکز کی جانب سے ملک میں کسی بھی کورونا ویکسین کو منظوری نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز نے کورونا کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی ہے۔ ملک میں کورونا ویکسین کے سلسلے میں مختلف سطح پر تجربات کا سلسلہ جاری ہے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ مرکز کی جانب سے کورونا ویکسین کی تیاری میں ہر ممکن تعاون کیا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد اسے عوام کے لیے تیار کیا جا سکے۔